حاضرین و ناظرین مکرم، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اب اپنی عقیدتیں اور خراج اظہار خیالات کی صورت پہ ہم سماعت کریں گے۔ میں اس نشست کے پہلے مقتدر فرد جنہیں پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے دین متین کی خدمت کا صلہ یوں دیا کہ عشاق کے دلوں میں ان کا گھر بنا دیا، مفتی پاکستان، مفتی عرب و عجم، خوبصورت، بے باک، نڈر اور توانا لہجے کے مالک ہمارے انتہائی مکرم محترم مفتی محمد اقبال چشتی صاحب سے ملتجی ہوں۔ قبلہ آپ تشریف لائیے، آج کے خواجہ غریب نواز سیمینار میں ہمیں اپنے قیمتی کلمات سے مستفید فرمائیے۔ محترم علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاح کے بعد انتہائی واجب الاحترام عالی مرتبت میزبان محفل محترم ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت زینت المشائخ حضرت علامہ قبلہ خواجہ پیر غلام قطب الدین فریدی صاحب، امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے انتہائی ممتاز محترم مہمان دانشور عظیم شاعر عالی مرتبت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب، اور اس پاک محفل میں تشریف فرما حضور سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی جامع مسجد کے خطیب محترم حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، عالی مرتبت میرے پیارے بھائی حضرت علامہ قاری محمد عارف سیالوی صاحب، جامعہ حجویریہ کے پرنسپل حضرت صاحبزادہ محمد بدر الزمان قادری صاحب، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے جامعہ حجویریہ کے پرنسپل، یہاں کے تمام اساتذہ اور یہاں کے تمام طلباء کو پہلی مبارکباد تو یہ پیش کروں گا کہ ان کا اعزاز ہے وہ داتا کے سائے میں اپنی منزل کو پا رہے ہیں، اور دوسری مبارکباد یہ پیش کروں گا کہ بارگاہ گنج بخش کی خیرات جامعہ حجویریہ سے طلباء کو مختلف اعزازات نصیب ہو رہے ہیں، اور میری یہ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حشر کے دن بھی داتا صاحب کے سائے میں رکھے۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رسول اللہ علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں حضرت مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حاضر بارگاہ رسالت ہوئے، تو صحابہ کرام کے حلقے میں کوئی جگہ نہیں تھی ان کے بیٹھنے کی، یا تو پچھلی سائٹ پہ بیٹھ جاتے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے لیے محفل میں وسعت کون پیدا کرتا ہے؟ خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کو جگہ دی کہ آپ یہاں بیٹھیں، تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے ایک ہی جملے سے دونوں کو عزت عطا فرمائی، فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، بزرگوں کی بزرگی کو بزرگ ہی پہچانتے ہیں۔ میں خواجہ صاحب اس حدیث کو جب دیکھتا ہوں تو داتا کے قدموں میں سلطان الہند بن کے آنے والا غریب نواز بیٹھے، تو میں اس روایت کو سامنے رکھ کے کہہ سکتا ہوں ہم بیچاروں کو کیا پتا، داتا کو پتا ہے خواجہ کون ہے، اور خواجہ کو پتا ہے داتا کون ہے۔ آپ حضرات اگر سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہوں، اسی ماحول کے لوگ ہیں تو کہہ لیں، ٹینشن فری ہو کے بیٹھے ہیں، ہم تو داتا اور خواجہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ اب یہ اعزاز بھی دیکھیں، عزتیں بھی دونوں کو سرکار سے ملی ہیں، اور اگر دوسری طرف میں دیکھتا ہوں تو خواجہ بھی میرے نبی کا بیٹا ہے، داتا بھی میرے نبی کا بیٹا ہے۔
آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ اگر محسوس فرمائیں خواجہ میں بھی خوشبو مصطفیٰ، داتا میں بھی خوشبو مصطفیٰ، میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ جو میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں سلام عرض کریں تو گنبد خضرا سے جواب آئے وعلیک السلام یا قطب مشائخ البر والبحر، اے خشکی اور تری کے بزرگوں کے مرکز، تجھ پر مجھ محمد عربی کا سلام ہو۔ وہ سلطانی کا تاج بارگاہ مصطفیٰ سے پہن کر آئے تھے، انہیں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ اعزاز کہ مشائخ بر و بحر کے کتب ہو، پھر وہ داتا کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں سے مجھے سبق یہ ملتا ہے، گھٹیا بندے تو کبھی عزت والوں کی عزت نہیں کرتے، عزت والے ہی عزت والوں کی عزت کرتے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک اصول ہے، ویسے بھی اگر کوئی بہت بڑی شخصیت تشریف فرما ہو تو اس شخصیت کے ہوتے ہوئے چھوٹے بندے کو تو سلام ہی کوئی نہیں کرتا۔ اب ذرا کبھی اس طرح بھی دیکھیں کہ داتا کا مزار ہے اور ساتھ اس حجرے کو سلام ہو رہا ہے جہاں خواجہ بیٹھے تھے، اب نہیں بیٹھے، وہ بیٹھ کے چلے گئے اور خواجہ کے حجرے کو سلام ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے خواجہ فرماتے ہیں میری نظر سے داتا کو سلام کرو، اور داتا فرماتے ہیں میرے آستان پہ ان کے قدموں کو سلام کر کے میرے فیضان سے خواجہ کا احترام کرو۔ اور اگر میں یہ بات کہہ دوں برے صغیر پاک و ہند والے جن لوگوں کو اللہ نے حیا کی دولت سے نوازا ہے، نہ وہ کبھی خواجہ کو بھلا سکیں گے نہ وہ کبھی داتا کو بھلا سکیں گے۔ اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، غریب نواز ہے تو آل نبی، داتا ہے تو آل نبی، ان دونوں القاب سے سبق یہ ملتا ہے دھکے نہ کھاؤ، آل محمد کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، غریب نواز بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، داتا بھی ادھر ہی ہوتے ہیں۔ اور آج کی اس پاک محفل میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب یہ آیت پڑھتے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو آپ فرماتے تھے نحن حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہم ہیں۔ اور یہ آیت ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا کچھ لوگ لوگوں سے اس لیے جلتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھتے فرماتے واللہ نحن الناس، اللہ کی قسم وہ لوگ ہم ہیں، اللہ نے ہمیں حضور کے اولاد میں پیدا کر دیا ہے، پتہ نہیں لوگوں سے ہم کیوں نہیں برداشت ہو پاتے۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام، آپ ایک دن آپ نے خطاب فرمایا اور یہ مقام تلاوت کیا، کان ابوہما صالحا، کہ ان دو بچوں کا باپ نیک تھا۔ آپ سارے اہل علم جانتے ہیں جناب خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو ہمیں پہچانو، ان کا تو باپ نیک تھا، وہ 7ویں پشت میں یا 9ویں پشت میں تھا، نحن اطرۃ رسول اللہ، ہم تمہارے رسول کی اولاد ہیں۔ قرآن نے تو یہ سبق پڑھایا تھا کہ پاکوں کی اولاد کا بھی خیال کیا جاتا ہے، اور اس پر علماء تشریف فرما ہے باپ کے نیک ہونے کا ذکر ہے، ان دو بچوں کی نیکی کا ذکر نہیں ہے۔ ابا ان کا نیک تھا، بنی اسرائیل میں نیکوں کی اولاد کی اتنا عزت ہے۔ میں اہل علم کے مجمع میں پوچھنا چاہتا ہوں تو حضور کی امت میں اولاد محمد کی عزت کتنا ہونی چاہیے؟ آج ہم حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا داتا صاحب، ان دونوں شخصیات کو میں ملا کر اگر نذرانہ عقیدت پیش کروں تو بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والوں کو اس بات کا حیا ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ہماری مجبوری ہے نبی کی آل سے وفا کرنا، ہمیں تو اسلام کی دولت ہی داتا اور خواجہ کے قدموں کی برکت سے ملی۔ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، کیا وہ صورت تھی جو بے صورت کو منوا گئی؟
آپ تھوڑا سا محسوس کر کے پھر بولیں گے کیا وہ صورت تھی بے صورت کو منوا گئی. لاکھوں لوگ صبح بن سنور کے نکلتے ہیں, ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کوئی. اور یہ غریب نواز کو میرے نبی نے کیا چمکا دیا تھا کہ بت پرست دیکھتے تو پکار اٹھتے اس چہرے والے کا چہرہ بھی سچا ہے, جس کو یہ خدا اور نبی مانتا ہے وہ خدا بھی سچا ہے, رسول بھی سچا ہے. تو جن کے چہرے کی پاک زیارت سے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا. میں پورے لاکھ اس لیے نہیں بتا رہا کہ اہل علم کو بعد میں ٹینشن نہ ہوتی رہے جمع تفریق کرنے کی, بڑی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. مجھے کسی نے کہا تھا جی 90 لاکھ کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا. میں نے کہا بابا فرید نے جتنی برادریاں پڑھائی ہیں نا وہ ساری گن لے, پھر غریب نواز کے 90 لاکھ کا بھی اندازہ لگا لینا. جس کا فرید ہے, جس کا کتب ہے, جس کا نظام ہے اور جس کے نظام سے ہمارا نظام ہے. ظاہر ہے جن کا نظام ہوگا وہی بولیں گے نا, ہر بندہ تو نہیں بول سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں بھئی ہمیں کسی تکلف میں نہیں پڑھنا چاہیے, اور خاص طور پر داتا صاحب کا لنگر کھا کر پڑھنے والے علماء اور فضلاء. اور یہ جامعہ حجویریہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈبل ٹرپل مبارک میں اس لیے دینا چاہتا ہوں, آپ جامعہ حجویریہ کے بانیوں میں سے ہیں. اور آج میں جب وہاں قبلہ شاہ جی کے بھائی جان کے لیے دعا کی گئی اور قبلہ شفیق شاہ صاحب کے, آج وہ نہیں بیٹھے تو یہ کہتے ہوئے آسانی ہوتی ہے, شفیق شاہ صاحب بخاری اس خوش قسمت بندے کا نام ہے کہ جب تک جامعہ حجویریہ آباد رہے گا یہاں کے اساتذہ فضلاء علماء کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا ثواب شفیق حسین بخاری صاحب کے کھاتے میں جاتا رہے گا. اور یہ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب چونکہ سامنے بیٹھے ہیں ان کو بھی جاتا رہے گا. پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے یہ بنا ہے اور داتا کی عطا سے یہ بچا ہوا ہے اور انشاءاللہ بچا رہے گا. اور میں یہاں کے اساتذہ کو بھرے مجمع میں سلوٹ کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں, یہاں کے پڑھے ہوئے ہر طالب علم کو اولاد محمد کا فقیر بنا کے بھیجنا, وگرنہ داتا پوچھیں گے پڑھایا کہاں ہے اور بیٹھے کہاں. اور میں یہاں کے پرنسپل کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میری آخری بات غریب نواز اجمیری پاک کے حوالے سے, یہ تو ڈاکٹر صاحب ان لوگوں نے جن کا مزاج نہیں ہے, میں نام نہیں لیتا, ان کو بھی لکھنا پڑا کہ قیامت تک بر صغیر پاک و ہند میں کلمہ جو بھی پڑھے گا اس کا ثواب غریب نواز کے کھاتے میں جائے گا. ساری زندگی اپنے پر نور چہرے سے کائنات کو اسلام اور ایمان کا نور بانٹتے ہوئے دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو قدرت کے قلم سے پیشانی پہ لکھ دیا گیا حبیب اللہ مات فی حب اللہ, اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں جام فصال نوش کر گیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں کافی دفعہ رش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی قسمت پر. ان پر مختلف قسم کے احوال آتے رہتے ہیں, اللہ والوں پہ آتے ہی رہتے ہیں. اور یار جڑی کام دی گل ہے سنن دیا کرو, اللہ والوں پہ یہ حوال آتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب صرف ڈی جی نہیں ہیں, ڈاکٹر صاحب اب بھی سجادہ نشین ہیں اور کچھ دیر کے بعد تو پھر وہ باقاعدہ سجادہ نشین ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب پر مختلف احوال یہ صوفیاء پہ بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ داتا صاحب, یہ اگر ڈاکٹر صاحب کو کسی بندے نے اور کسی شخصیت نے اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے, میں آج یہاں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں, میرا تو خیر ڈاکٹر صاحب سے کافی عرصے سے تعلق ہے, ان کا مجھے نہیں پتا, میں یہ بات کہنے لگا ہوں صرف داتا کی کرم نوازی ہے. حالات ان کے کیسے بھی ہوں داتا کی چوکھٹ کو یہ نہیں چھوڑتے اور داتا انہیں نہیں چھوڑتے. مجھے لگتا یہ ہے جامعہ حجویریہ کی آپ کی نوکری داتا صاحب کو پسند ہے. یہ بزرگوں کے ایام, یہ ملازمت اگر صرف ڈی جی ہوتے تو یہ رونقیں نہ ہوتی. یہ صرف محکمے کے ڈی جی نہیں, اگر میں کہہ دوں تو بجا ہوگا یہ میرے داتا اور خواجہ کے لگائے ہوئے ڈی جی. مختصر وقت میں قیمتی ترین کلمات کا احاطہ کیا, ہمارے قلب و روح تک روشنی کی ترسیل کی جناب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب.